یک طرفہ کہانیاں پیش کرنا، میڈیا کو قابو کرنا درست نہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آگاہی رکھنے والے شہریوں اور صحافی حکومت کی غلطیوں کی بہتر نشاندہی اور احتساب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تقریب سے خطاب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ آگاہی رکھنے والے شہری اور صحافی حکومت کی غلطیوں کی بہتر نشاندہی اور احتساب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اختیار رکھنے والے افراد کو معلوم ہو جائے کہ انہیں عوام کی اسکروٹنی کا سامنا ہے تو وہ اپنے اختیار بے جا استعمال کم کرتے ہیں۔ ڈی ٹی وی کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ صحافی، ججوں، مسلح افواج کے عہدیداروں اور قانون سمیت سرکاری ملازمین کے برعکس قانونی طور پر حلف اٹھانے کے پابند نہیں ہیں اور ایسا کرنا صحافیوں کے ساکھ کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری دعا ہے کہ آپ حلف کی پاسداری مضبوطی سے کریں اور دباؤ سے ہٹ کر کھڑے رہیں۔ اگر حلف کی پاسداری کی جاتی تو اس ملک کی حالت مختلف ہوتی۔ عدالت عظمیٰ کے جج نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 19 نے تمام شہریوں کو آزادی اظہار کا حق دیا ہے، جس میں پی ٹی وی کے نیوز بلیٹن کا حوالہ دیا گیا تھا، جہاں اس وقت کے وزیر داخلہ نے اپوزیشن لیڈر پر نکتہ چینی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹی وی چینل نے اپوزیشن لیڈر کی تقریر نشر نہیں کی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یک طرفہ کہانی پیش کرنا، مخصوص پیغام نشر کرنا اور میڈیا کو قابو کرنا درست نہیں ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اجمل میاں کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن اور ٹیلی ویژن کارپوریشن اپنی ساکھ اور آزادانہ حیثیت ثابت نہیں کر پائیں۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب برصغیر میں برطانوی راج تھا تو پریس ایکٹ کے خلاف بات کی تھی اور اپنے فرائض انجام دینے والے صحافیوں کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ آزادی کے بعد پاکستان یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس پر دستخط کرنے والا 48واں ملک تھا، جس میں آرٹیکل 19 کے تحت آزادی اظہار کو تسلیم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے دور میں پاکستان کے لیے شاندار آغاز کیا گیا تھا۔ انہوں نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ آزاد پریس کا عزم ہوتا ہے کہ یا روشن یا ہو جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر شہریوں نے آزادی اظہار کے حق پر ہار مان لی تو ان کے دیگر حقوق بھی چھین لیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب لوگ پریس کی آزادی کے لیے جنگ لڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ناانصافی، کرپشن کو سامنے لایا جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پاکستان فریڈم انڈیکس میں 180 ممالک میں سے 2017 اور 2018 میں 139 نمبر تھا، جو 2019 میں 142 نمبر پر پہنچ گیا۔ ہائی کورٹ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کی پنشن روکنے والے کے خلاف درخواست پر اکاؤنٹنٹ جنرل آفیس پر برہم۔ اگر ایک ڈی جی ایف آئی اے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو عام سول سرونٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ کورونا کی وجہ سے امراض قلب میں مبتلا افراد کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے: سردار عثمان بزدار۔ کورونا سے بچاؤ کے اقدامات کے ساتھ ساتھ دل کی صحت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے: وزیر اعلیٰ پنجاب کا ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر پیغام۔ شہباز شریف کی گرفتاری عدالتی فیصلہ ہے، اسے سیاسی مقدمہ نہ بنائیں: وزیر اطلاعات شبلی فراز۔ جس نے ملکی دولت کو نہیں لوٹا اس کو بے فکر ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی احتساب کا نعرہ لے کر آئی تھی اور وہی کر رہی ہے، ثبوتوں کو شائع کیا جانا چاہیے۔ گرفتاری پر رد عمل: شہباز شریف کو نواز شریف کا ساتھ نہ چھوڑنے کی سزا دی جا رہی ہے: جمال عارف سہروردی۔ شہباز شریف کے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے، اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھانے کے براہ راست شہزاد اکبر۔ ایک عدالتی فیصلہ آ گیا، اب کون کیا کہتا ہے معنی نہیں رکھتا۔ عدالتی معاملات کو سیاسی رنگ دینا توہین عدالت ہے: شہباز شریف کی گرفتاری پر رد عمل۔ فواد چودھری نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گرفتاری کو خوش آئند قرار دے دیا۔ گرفتاری کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلم لیگ نون کے دور میں بنائے گئے قوانین ہیں۔ شہباز شریف کی گرفتاری پر تحریک انصاف کو الزام دینا درست نہیں۔ احتساب کا عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک عوام کا پیسہ واپس نہیں آتا: وفاقی وزیر۔ نواز شریف بھارتی بیانیہ پیش کر رہے ہیں، باقی زندگی لندن میں گزاریں گے: شیخ رشید احمد۔ وہ پہلے کورٹ کو عزت دیں: بھارت میں بیرون ممالک میں سے کالز کی جاتی تھی اور ڈان لیگز کے پیچھے نواز شریف کا ہاتھ تھا۔ اپوزیشن کی کوشش ہے ملک میں ہنگامہ آرائی کی جائے: سینیٹ میں عمران خان کو اکثریت مل گئی تو ان کی سیاست ٹھوس ہو جائے گی: وفاقی وزیر ریلوے۔
फैसला आबाद ज़िले इंतजामिया का रेलवे रोड और सर्कुलर रोड पर मौजूद 400 से ज़ायद नाजायज़ तामीर शुदा पुख्ता दुकानों को गिराने का प्रोग्राम तश्कील। दिसंबर में गंदम का बहरान आ रहा है, किसानों को गंदम की काश्त पर मुराद देकर रेजरो बनाया चाहिए था। कायमा कमेटी तजारत का खर्चा जनवरी तक 1.5 मैट्रिक टन गंदम के कार्गोस आ जाएंगे। अक्टूबर में 8 लाख मैट्रिक टन गंदम आएगी। जनवरी फरवरी में 10 लाख मैट्रिक टन गंदम आ जाएगी। एडिशनल सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी की ब्रीफिंग। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा के अमल दरामद की तफसील फराहम न करने पर वजारत दाखिला हुकाम की सरनशन। सिक्योरिटी इदारे मुल्क के दिफा के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, मुल्क के लिए दिन रात दुश्मनों से लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इनके खिलाफ ज़ेर अफशानी की जाती है। फोर्सेस और अदारों के खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा कबूल नहीं। चेयरमैन कमेटी अमजद अली खान। फाइलों को आपस में घुमाया जा रहा है। जब तक अदारों को आज़ाद और फंक्शनल नहीं किया जाएगा, हालात बेहतर नहीं हो सकते। इंसानी हकूक़ कमेटी हुकूमत के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है कि अदारे बना लिए गए मगर इनको आज़ाद काम करने के बजाय गैर फार रखा जा रहा है और ना बजट फराहम किया जाता है, ना ही मुतल्लिका स्टाफ। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर फंक्शनल कमेटी की वजारत इंसानी हकूक़ और वजारत इंसाफ को 2 हफ्ते में मामलात हल करने की हदायत। पाकिस्तान उम्मत मुसलमान की उम्मीदों का मरकज है। डॉक्टर मराजल हुदा सदीकी। करप्शन फ्री और इस्लामी पाकिस्तान ही मुल्क के तरक्की और अवामी खुशहाली का ज़ामिन है। नायब अमीर जमात इस्लामी। CCPO लाहौर उमर शेख मोटरवे ज़्यादती केस के मरकजी मुलजम आबद का नाम ही भूल गए। मुझे माफ़ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी 56 साल उम्र है, यादाश्त भी इसी हिसाब से है। CPO लाहौर। तहसील वहाड़ी में मंशियात फरोशी और जराइम में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अरशाद हुसैन भट्टी पुलिस मुलाजमीन के मंशियात फरोशों के साथ मुबैना रुआबत के इंकशाफ से सरशर्म से झुक कर गए हैं। सदर मरकजी अंजम ताजरान वहाड़ी दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तारिक जवेद डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस फैसलाबाद डिवीजन तैनात। पावर सेक्टर में पाकिस्तान को सस्ती बिजली चाहिए, सस्ती बिजली ना हो तो मुश्किलात ज्यादा होंगी। चेयरमैन वापडा। पाकिस्तान में अमूमन 145 मिलियन हेक्टर फिट पानी मैसर होता है। बदकिस्मती से 145 मिलियन हेक्टर फिट में से 13 मिलियन हेक्टर फिट सिर्फ पानी जखीरा करते हैं। IPPs से जान छुड़ाए बगैर मुल्क में कारोबार इंडस्ट्री को नहीं चलाया जा सकता। मुजम्मिल हुसैन का खिताब। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने कहा है कि पावर सेक्टर में पाकिस्तान को सस्ती बिजली चाहिए, सस्ती बिजली ना हो तो मुश्किलात ज़्यादा होंगी। पाकिस्तान में अमूमन 145 मिलियन हेक्टर फिट पानी मैसर होता है। बदकिस्मती से 145 मिलियन हेक्टर फिट में से 13 मिलियन हेक्टर फिट सिर्फ पानी जखीरा करते हैं। IPP से जान छुड़ाए बगैर मुल्क में कारोबार इंडस्ट्री को नहीं चलाया जा सकता। पीर को चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन ने ICCI की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि मैं बिजनेस कम्युनिटी से मुखातिब हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल का पेशा भी तजारत था। पावर सेक्टर भी पाकिस्तान को सस्ती बिजली चाहिए। पावर सेक्टर में पाकिस्तान को सस्ती बिजली चाहिए, सस्ती बिजली ना हो तो मुश्किलात ज़्यादा होंगी। उन्होंने कहा कि सस्ती बिजली की वजह से सनतें तरक्की करती हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के साथ मुकाबला करने के लिए सस्ती बिजली ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तवानाई का बहरान भी आया, बिजनेस कम्युनिटी ने अपना काम जारी रखा। उन्होंने कहा कि दुनिया में अब नए मालियाती मॉडल सामने आ रहे हैं। हमारे यहाँ PC1 की मंजूरी में 2 साल से ज़ायद अरसा लगता है। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ खाने वालों के 44 करोड़ हाथ हैं। चेयरमैन वापडा ने कहा कि अगर 44 करोड़ हाथ 22 करोड़ को खाना फराहम नहीं कर सकते तो ये नालायकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अमूमन 145 मिलियन हेक्टर फीट पानी मैसर होता है। बदकिस्मती से 145 मिलियन हेक्टर फीट में से 13 मिलियन हेक्टर फीट सिर्फ पानी जखीरा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पानी आमद बंद हो जाए तो सिर्फ 13 दिन तक की जखीरा पानी से गुजारा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 1986 के बाद कोई बड़ा डैम पाकिस्तान में नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ₹1.58 के हिसाब से हम फी यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं। मुजम्मिल हुसैन ने कहा कि IPPs से जान छुड़ाए बगैर मुल्क में कारोबार इंडस्ट्री को नहीं चलाया जा सकता। चेयरमैन वापडा ने कहा कि हमारे जो मसाइल हैं हमें इनके हल की तरफ जाना होगा। मुल्क में गर्दिशी कर्जे का हुजम
250 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی اور دیگر وسائل کی وجہ سے بجلی بننی شروع ہوئی۔ ایوب خان کے دور میں ملک میں نئی توانائی منصوبے لگے اور صنعتیں آئیں۔ چیئرمین واپڈا نے کہا کہ اس کے بعد نیشنلائزیشن ہوئی اور بزنس کمیونٹی کا نقصان ہوا۔ کورونا کے 566 نئے کیسز اور 9 موات رپورٹ ہوئی۔ ملک بھر میں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,96,022 ہو گئی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 566 نئے کیسز اور 9 موات رپورٹ ہوئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا وبا کے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 566 نئے کیسز اور 9 موات رپورٹ ہوئی، جس کے بعد ملک بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 3,10,841 اور مجموعی موات کی تعداد 6,466 ہو گئی ہے۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,96,022 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 28,887 ٹیسٹ کیے گئے۔ سندھ میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,36,017۔ دوسرے نمبر میں پنجاب میں مریضوں کی تعداد 99,219۔ KP میں کورونا وائرس سے متاثر مریضوں کی تعداد 37,701۔ بلوچستان میں تعداد 15,092 اور اسلام آباد میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 16,470 مریض رپورٹ ہوئے۔ تاریخ میں پہلی بار عرب فٹ بال کلب کا اسرائیلی فٹ بالر سے معاہدہ۔ دبئی کے النصر فٹ بال کلب نے پہلی بار ایک اسرائیلی فٹ بالر سے 2 سالہ معاہدہ کر لیا۔